الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25، 26 اور 27 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ ڈالتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی دوری ہے، رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اس پچھلی آیات میں ہم نے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا جو کہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اللہ نے حکم دیا، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی، سلامتی کی خوشخبری دی تھی، اچھے گھر کی خوشخبری دی تھی، اور یہاں پہ اس سے الٹ بات آ رہی ہے کہ جو اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے ایک ہم اپنے دل میں عہد کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے، ہمارا اسلام قبول کرنا ہی سب سے پہلے اس بات کا عہد ہے کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو سر تسلیم خم کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، تو ہمارا مسلمان کہلانا ہی اس چیز کا عہد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ تو سب سے پہلا عہد یہی ٹوٹ جاتا ہے ہم لوگوں سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی دے رہا ہے کہ اس چیز کو کاٹ ڈالتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی جہاں ہمیں رابطہ ہونا چاہیے وہاں پہ ہم رابطہ توڑ ڈالتے ہیں، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ اپنے ہم جو ہے رابطے قائم کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہم نے رابطہ ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہمارے سامنے اللہ کا حکم سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ سے رابطہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، 5 وقت ہمارا اللہ سے رابطہ جو ضروری ہے ہم سب جانتے ہیں نماز کی شکل میں، اس کے اندر ہی ہمارے یہاں بہت کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اکثر لوگ گھر بے نمازی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا جان کا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑ ڈالتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں پھر فساد برپا کرتے ہیں۔ جب انسان کا ایک ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، انسان جس راستے پہ چلنا چاہیے اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ آٹومیٹکلی پھر غلط راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف اور فساد کے راستے کی طرف ہی چل پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت کے بعد کیا ہے؟ پھر گمراہی ہے۔ جب انسان ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے پھر وہ گمراہی کے راستے پر ہی جاتا ہے، پھر زمین پر فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں اور جو کرنے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا، اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، قطع کرتے ہیں اور زمین پہ فساد کرتے ہیں، ان کے لیے پھر لعنت کا اعلان کیا دیکھ، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہیں، لعنت ان پر پڑ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جس راستے پہ اللہ چلنے کو کہہ رہا ہے وہ وہاں چل ہی نہیں رہا، وہ جانتے بوجھتے وہ دوسرے راستے کو اپنا رہا ہے، تو خود کو اللہ کی رحمت سے وہ دور کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت سے اس سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے خود بخود۔ اسی چیز کو جو کہ لعنت سے تعبیر کیا تھا کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور پھر اینڈ کیا ہے، ولہم سوء الدار، کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ جو وہ تیاری کر رہا ہے اپنے لیے، جہاں جانے کے لیے وہ راستہ وہ اپنایا ہے وہ بہت برے گھر کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے رزق کے اندر کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے پھر تنگ کر دیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ جس کے پیچھے انسان سارے دوڑ لگا رہتا ہے، سارا جو ہے جو بھی شیطانیاں بےایمانیاں کر رہتا ہے، وہ اسی رزق کے چکر میں، مال کے چکر میں، دنیا کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، رزق کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، تمام سہولیات، تمام نعمتیں، تمام جو ہے وہ رزق کے زمرے کے اندر آ جاتی ہیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے اسی کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماری شیطانی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، چکر یہ دنیا کے مال دولت کا، رزق کا، یہ چکر ہوتا ہے سارا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بنائی کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کچھ شادہ کر دے، کچھ چاہے تنگ کر دے، تو ہمارا کام ہے ہم اس کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم اللہ کے حکموں کے پیچھے بھاگیں، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے وہاں پہ ہم لے کے جائیں۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا کچھ شادہ کر دے گا۔ اور پرانی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، جن لوگوں نے اللہ کے حکموں پر چل کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے کو رزق کی کمی نہیں دی، ان کو خزانوں کے خزانے دنیا کے ان کے لاگے قدموں میں ڈال دیے۔ صحابہ کرام کا زمانہ ہمارے سامنے تاریخ کی صورت میں موجود ہے کہ کیسے انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر ڈالا چند سالوں کے اندر ہی۔ کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے؟ وہ کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے؟ وہ خالصتاً اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کو کیسا رزلٹ دنیا کے اندر ہی دکھایا کہ دنیا میں ان کو جنتوں کی بشارتیں بھی ملی، اور دنیا کے اندر دنیا کا مال دولت بھی بے شمار بے بہا ملا،
اور آخرت میں بھی کامیابی جو ہے ان کا مقدر بنی۔ یہ وہ راستہ جس کی طرف چلنے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مثال بھی قائم کہ جو لوگ چلے ہیں انہوں نے کیا رزلٹ حاصل کیا کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل کی۔ ایسا تصور اکثر ہمارے یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم دین پہ چلیں گے تو دنیا ہماری کو برباد ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ جو دین پہ چلے ہیں ان کو دنیا بھی ملی ہے اور آخرت بھی ملی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ رزق جو ہے کشادہ بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے۔ وہ فرح بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا ہی کی زندگی کے اوپر خوش ہو گئے، دنیا کی زندگی پر اعتراض ہے کہ تو بس دنیا ان کو مل گئی ہے تو بڑے خوش ہیں، آخرت برباد ہوگی تو ہو گئی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ آخرت مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے، نہایت ہی عارضی فائدہ، بالکل ناپائیدار، بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ آخرت کا دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کو کتنا کتنا عرصہ ہو چکا، رہے کتنا دنیا میں، چند سال ہی، بس 20 سال، 50 سال، 100 سال، بس اس سے اوپر تو جلدی گیا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی 63 سال ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہے، تو یہی اوسط زندگی تو ہماری یہی جا رہی ہے۔ 60، 65، 70 سال کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنے مرضی یہاں پہ عیاشی کر لے، جتنا مرضی اکٹھا کر لے مال، برتنا اس نے اتنا ہی عرصہ، اور اس کے بعد گئے ہوئے کتنا ہو گیا، لوگوں کو ہزاروں ہزاروں سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ تو ہم دیکھیں آخرت کی زندگی کیا ہے، ہزاروں سالوں کی نہ ہونے ختم ہونے والی زندگی دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہیں 1000 سال سے بھی تعبیر کرتا ہے، کوئی 50,000 سال کے بھی تعبیر کرتا ہے۔ کیسے کیسے وہاں پہ پیریڈز ہوں گے کہ ہم یہاں رہ کر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا ماحول ہوگا وہاں کا، کیا حساب کتاب ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اس کا تو آخرت سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تم اس بالکل ناپائیدار چیز کے پیچھے کہ اس اتنی بڑی زندگی کو ٹھکرا رہے ہو، اس کو خراب کر رہے ہو، تو انتہائی یعنی کہ بیوقوفانہ اقدام ہے یہ۔ اور فرمایا کہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور جو کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے، وہ کیا بہانہ بناتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی کہ وہ یہ معجزے کی دعان بار بار کر رہے ہیں کہ تو جو ہم بتا رہے ہیں اس بات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں بتانے آگے اپنے آپ کو نبی بتا رہا ہے، مستقبل خبریں دے رہا ہے کہ یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو تو یوں ہو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آ رہا ہے جو کہ ثابت کرے ہمیں کہ ہاں واقعی اللہ کی طرف سے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی کہ اس بہانوں میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس چیز سے متنبع کیا جا رہا ہے، جس چیز سے خبردار کیا جا رہا ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہے، بہانے بنا کے اس سے بس بھاگنے کے راستے اختیار کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا نہ کہیں ہم سے خراب ہو جائے، کیونکہ دنیا سامنے نظر آ رہی ہے نا، آخر جو ہے پردے کے پیچھے ہے، بس اس کے پیچھے وہ دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے اور بہانے بازیاں کریں کہ اس پہ نشانی کیوں نہیں اتری۔ کل کہہ دو اس سے کہ ان اللہ یضل من یشاء یہدی الیہ من اناب، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر گمراہی کرتا ہے اس کو جو چاہتا ہے، لیکن جو گمراہی کی طرف جو جانا چاہتا ہے اس کو اللہ پھر گمراہی دیتا ہے، اور ہدایت کیسے دیتا ہے، وہ یہدی الیہ من اناب، ہدایت اس کو دیتا ہے جو رجوع لاتا ہے اس کی طرف، توجہ کرتا ہے کہ تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس راستے پہ چلتا ہے جہاں پہ کو چلایا جا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پا جاتا ہے اور صحیح راستے کے اوپر آ جاتا ہے، وہ راستہ جس کے اندر دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، جہاں پہ اللہ کے پیغمبر چلے، پیغمبر کے جو جانثار صحابہ تھے وہ چلے، جنہوں نے دنیا کی زندگی بھی حاصل کی، آخرت کی زندگی بھی ان کو جو ہے وہ مقدر بنی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا یقیناً بہت عارضی ہے، بہت ہی تھوڑی ہے، یہ حقیقت کو ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں اس کے پیچھے بھاگ کے آخرت کو کیوں خراب کرتے ہیں، یہ ایک لمحہ فکر ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 28، 29 اور 30 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پکڑنے لگے، تو یاد رکھو، سن لو
بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان اور چین نصیب ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی بات کو مانا، جو اللہ کی طرف سے پیغام ملا اس پہ سر تسلیم خم کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، اپنی جو غلطیاں تھیں ان کو سدھار لیا، اور کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان آنے لگا، چین آنے لگا، یعنی کہ اللہ کے حکم پہ عمل کر کے ان کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کرنے والا تھا وہ ہم نے کیا، ہم نے اللہ کی فرما برداری کی، کوئی نافرمانی نہیں کی۔ اور اللہ نے پھر ایک بات ہمیں بتائی کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی یاد ہمارے سامنے ہو، اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت ہمارے سامنے ہو، اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں، تبھی ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ ورنہ اللہ کے حکم کو جو خلاف چلیں گے تو دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت اللہ نے یہاں بتائی ہے کہ اکثر جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والے ہوتے ہیں، وہ چاہے دنیا میں جتنا مرضی مال دولت اکٹھا کر لیں، جتنا مرضی وہ ترقی کر لیں، لیکن ان کو اطمینان اور سکون ان کی زندگی میں اکثر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے یہ چیز کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن گھروں میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے چینی ہے، نیند نہیں آ رہی راتوں کو، نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں، ڈپریشن ان کو ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ مال دولت دنیا کا ان کو سکون نہیں دیتا، مال دولت ضرور مل جاتا ہے لیکن جو اطمینان اور چین ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس سے برعکس غریب آدمی کو جو ہے کوئی مال دولت کے بل بچوڑ ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن وہ اتنا اطمینان میں ہوتا ہے کہ سکون سے رات کی نیند سوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ میڈیم قسم کا انسان لے لیں جو کہ بالکل غربت بھی نہ ہو اور بہت زیادہ دولت مند بھی نہ ہو، کیونکہ جو ہے دماغ میں سکون ضرور ہوتا ہے، اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے حکم مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بلندیوں پہ نہ جائے، بالکل جو ہے انتہائی دولت مند نہ بھی ہو جائے، لیکن اس کے دل کو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ ضرور ایسے نظر آتے ہیں ہمیں اکثر جو کہ بڑے دولت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے گھروں میں سکون اطمینان نہیں ہوتا، ناچاکیاں ہوتی ہیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں، اور جناب ڈاکٹروں نے کھانا پینا ہی بند کر رکھا ہوتا ہے، پرہیزی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں دیکھنے میں ضرور ہمیں ملتے ہیں۔ تو بہر یہ ایک اللہ نے حقیقت بتائی کہ دلوں کا اطمینان جو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ہم جو ہے پلے باندھے اپنے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہمارے سامنے ہونی چاہیے اگر ہم کوئی چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو۔ افمک الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی یعنی کہ ڈھال لیتے ہیں، طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے نہایت ہی خوشی کی خوشخبری ہے ان کے لیے، اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ ان کی قیام گاہ بھی جو ہے بہت ہی انجام ان کا بہت اچھا ہونے والا ہے، جو کہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں اس کے مطابق۔ آمن و عامل الصالحات، یہ آمن و عامل الصالحات کا جوڑا جو ہے قرآن میں بے شمار جگہ 28 طریقے سے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لایا جائے، اللہ کی بات کو مانا جائے، جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ لبیک کہا جائے، اور اس کے بعد اس کے مطابق ہی عمل بھی کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف وہ ہاں کر لی اور عمل نہیں کیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو سنا ہے اس کا اثر نظر آنا چاہیے، اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے، پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب میں کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک بستی میں، ایک امت میں بھیجا اس طریقے سے جس طرح پہلے امتیں بھی گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تم پڑھ کر سنا دو ان کو، تلاوت کر دو ان کے اوپر وہ چیز جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، وحی کی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کے انکاری ہیں، یعنی کہ اللہ رحمان جو ہے اس کے وہ انکاری، رحمان کو نہیں مانتے۔ کون رحمان ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیات میں تذکرہ کیا کہ جب رحمان کا تذکرہ آتا ہے وہ کہتے ہیں عمر رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کے نام سے ان کو واقف نہیں تھے۔ یعنی اللہ جو انتہائی رحم کرنے والا ہے وہ تمہیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، صحیح راستے کے بعد آ جاؤ، کامیابی کے راستے پر آ جاؤ، جہاں پہ دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ تم اس راستے میں جا رہے ہو جہاں پہ تمہیں دنیا بھی تمہاری خرابی ہوگی، تمہارا مال دولت تمہاری دنیا کو اچھا نہیں کر سکتا، تمہیں صحت تندرستی نہیں دلا سکتا، تمہیں ذہنی سکون نہیں دلا سکتا، اور آخرت تو تم برباد کرو گے اگر تم غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ تو اللہ وہ راستہ بتا رہا ہے جو رحمان ہے، ہمارا فائدہ اٹھانے والا، فائدہ دینے والا، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جس میں دنیا بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی۔ تم اس کی بات مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم ایسی امت میں ہی بھیجا ہے، اس طریقے سے پہلے بھی امتوں میں بھیجا تھا۔ مقصد کیا بھیجنے کا؟ کہ تم وہ کچھ ان کو سنا دو پڑھ کے جو ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں، ہم تمہاری طرف پیغام بھیج رہے ہیں، جو وہ رحمان کے انکاری ہیں۔ کل کہہ دو ان سے کہ ہو ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا حکم مانا جائے بغیر کسی حیل و جہد کے۔
علیہ توکل، تو اسی کے اوپر میرا توکل ہے، وہ الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ حقیقت جو ہے لوگوں کو واضح کر کے سنا، تو یہ رسول کی بعثت کا اللہ تعالیٰ نے مقصد یہاں بتایا گیا، رسول کیوں بھیجا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو متنبع کر دے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، رحمان کے انکاری، اللہ کے انکاری، ان کو پتہ نہیں اللہ کا کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسی حکم کے خلاف چلے جا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا جائے، ان کو آگاہ کر دیا جائے، متنبع کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ یہ عذر نہ پیش کر سکیں، ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا تھا، ہم تو بس جیسا دیکھا ویسے ہی چلتے چلے جا رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ چیز ان کے اوپر حجت تمام ہو جائے اور ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھی پیغام پہنچا دیا، اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کتاب ہم تک محفوظ شکل میں پہنچا دی کہ آج تک ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس کے اندر سارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے چلنے والے، جس راستے پہ چل کے ہم نے کامیابی تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک کتاب سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے اسی کتاب کے ذریعے، جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو، ہمارے جو صحابہ کرام تھے اور بڑے اسلاف تھے جنہوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی، انہیں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 آیت نمبر 34 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات کے اندر ہم نے جو پہلی آیت نمبر 27 پڑھی تھی، آیت نمبر 27 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار جو تھے وہ نشانی کا مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترا، یعنی کہ واضح معجزہ تھا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے کو کہا جاتا ہے کہ واضح طور پہ انسان دیکھتا ہے کہ لاٹھی جو وہ سانپ بن گئی یا مردہ جو وہ زندہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے معجزات تھے، اس قسم کے معجزات کی جو ڈیمانڈ کرتے تھے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ یہاں آیت نمبر 31 کے اندر اسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ جو ان کے معجزات مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا۔ اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہ ایسا ہوتا کہ قرآن ایسا ہوتا کہ کس ذریعے سے پہاڑ چلنے لگ پڑتے، اور یا پھر زمین جو ہے وہ شک ہو جاتی، پھٹ جاتی، اس کے اندر سے کوئی دریا بہہ پڑتا، زمین کھٹ جاتی بیچ میں سے، اور یا پھر مردے کلام کرنا شروع ہو جاتے، یعنی کہ جس قسم کے معجزات مانگ رہے ہیں، اصل تو کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا نا، اس جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام تھا کہ وہ اس کے سامنے بے بس تھے کہ کہاں سے چلا آ رہا ہے، کہ سمجھ سے باہر تھی یہ چیز، اصل معجزہ یہ تھا۔ لیکن وہ اس سے اگلی بات چاہتے تھے کہ معجزہ اس قسم کا ہو جو واضح طور پر نظر آئے، وہ پہاڑ ٹل گئے، مردہ زندہ ہو گیا، جناب زمین پھٹ گئی، دریا نکل پڑے وہاں سے، وہ اس قسم کا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن ایسا بھی ہوتا تب بھی یعنی کہ اس کے اندر یہ چیز محذوف ہے کہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ جتنی بات ماننے کے لیے ضروری ہے وہ تو واضح ہے۔ اب یہ جو اگلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کوئی حق کی تلاش میں نہیں کر رہے، صرف ایک ضد بھی کر رہے ہیں کہ ماننا تو ہے نہیں، اب بہانے بناؤ کچھ نہ کوئی، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے اس سے بھی کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پہ دکھاؤ، لن اللہ جہرتاً، واضح طور پہ اللہ دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جو کام ناممکن ہوتا ہے، جو کام کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے بس بہانے تلاش کرے گا، یوں کرے گا تو ہم یوں کر لیں گے، یہ بہانے بازی ہوتی ہے صرف، یہ حق کی تلاش نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ان کی طرف سے بہانے بازیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ قرآن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے یہ بہانے جو تھے پورے بھی کر دیے جاتے، بات تو پھر بھی وہی تھی، ماننا تو پھر بھی نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ مان چکے ہیں وہ بھی سیدھی دیکھ کے مانے، ماننے کے لیے جو تھے حقائق وہ واضح ہیں، اب یہ صرف نہ ماننے کے بہانے ہیں ان کے۔ اب فرمایا کہ افلم یا یسل الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، کہ ابھی بھی مومن جو ہیں وہ ان سے مایوس نہیں ہوئے ان کی حرکتوں سے، یعنی کہ اس چیز کو دیکھ کے، یعنی کہ بار بار جو ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس پہ نشانی کیوں نہیں اتر آئی، ایک معجزہ کیوں نہیں اتر آیا، تو ایک دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ یار دکھا دیا جائے، شاید لے آئیں ایمان، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے، معجزہ دکھا دیا جائے، مان لیں گے یہ بھی بات۔ تو اس کے جواب دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان سے نا امید نہیں ہوئے یہ لوگ کہ یہ بھلا کہاں ماننے والے، یہ ماننے والے ہیں،
یہ صرف معجزہ جو مانگ رہے ہیں صرف اپنی ہٹ دھرمی پر مانگ رہے ہیں، ان کے اندر ایمان کے تو کوئی رمق نہیں ہے، یعنی کہ قدر وہ اگر ہٹ دھرمی دکھا چکے ہیں، اب ان سے ایمان کی کون سی امید رہ گئی ہے؟ یہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے کہ جس کے بعد پھر مہلت باقی نہیں بچتی، جیسے کہ صالح علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، جنہوں نے منہ مانگا، معجزہ مانگا، اونٹنی منگوا لی، اونٹنیاں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ پھر ایمان نہیں لاتا، تو قوم تباہ کر دی گئی، یعنی تو اس دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لے جانا نہیں ہے، بات ایمان لانے کی، تو ایمان لانے کے لیے تو نشانی بے شمار آ چکی ہیں، تو ان کی حرکتیں دیکھ کے کیا ایمان والوں کے دل میں ابھی بھی امید ہے کہ ان کو نشانی دکھا دی جائے گی تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ایمان لانے والے تو ہے ہی نہیں اصل میں، اگر اللہ چاہتا تو وہ ولو شاء اللہ ولو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا پھر سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی کہ ہدایت دینا اگر یوں ہی اللہ نہیں زبردستی ہدایت دلوانے کی ٹھیک ہے بھائی یہ لو جو تم کہہ رہے ہو چلو جب لاؤ ایمان، تو اس طریقے سے ہی اگر ایمان لوگوں کو دلوانا چاہتا تو پھر تو سب کو ایمان دے دیتا، پھر تو کوئی بات نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر تو وہ امتحان ہی ختم ہو گیا کہ تم نے چوائس کرنی ہے، چوائس ہی ختم ہوگی، زبردستی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایمان ڈالے گا تب تم ایمان لے کے آؤ گے، ایسا کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ویسے سب کو ایمان والا پیدا کر دیتا، سب کو ویسی ہدایت پہ کر دیتا، ایسا کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی زبردستی والا معاملہ تھوڑی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں واضح کری ہے، چوائس ہماری اپنی ہے، تو چوائس کرنے کے لیے جتنی نشانیاں دی ہیں وہ دے چکا، اب یہ جب منہ مانگے نشانیاں مانگ رہے ہیں اس سے ان کا مقصد کوئی ایمان لانا ہے ہی نہیں، تو مومنوں کے بارے بات آ رہی کہ ابھی بھی کوئی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ان کو تب نا امید ہو جانا چاہیے ان سے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، صرف بہانے بازیاں کر رہے ہیں اور یہ اس دہانے پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد سے پھر عذاب ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی اللہ یأتی وعد اللہ، اور یہ یہاں کے رہنے والے لوگ تو اکثر ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے اوپر وہ جو ہے وہ آئی رہتی ہے نشانی کے طور پر، یہ دیکھتے رہتے ہیں ان کے آس پاس یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی کہ آخری حد تک جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ نشانیاں ان کے سامنے اترتی رہتی ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی نشانیاں آتی رہتی ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرتا ہے کہ میں کس راستے کے اوپر جا رہا ہوں، اور آخری وعدے کے بس یہ انتظار کر رہے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کو خلاف نہیں کرتا، یعنی آخری وعدہ بھی ان کے اوپر آ کے رہنا ہے، آخری عذاب جو ہے وہ ان کو قیامت کے دن ہو کر ہی رہنا ہے، اس کے اوپر جو حقیقت واضح ہو گئی ہے تو بس آخری وہی چیز پوری ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وہ بھی ان کو آ کے رہے گا۔ اب میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء ہوتا رہا ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، یعنی کہ آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ لو یہ تو معجزہ نہیں دکھا پا رہا، یہ تو خان نعوذ باللہ کو جھوٹا وعدہ کر رہا ہے، تو اس قسم کا مذاق یعنی کہ آپ کو اڑایا جاتا تھا، آپ کو دیوانہ مجنون پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہمیشہ ہوتا ہے، جو بھی حق کی بات کرتا ہے، جس نے نہیں ماننا تھا ڈھیٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے وہ استہزاء کیا ہی کرتا ہے، مذاق اڑایا کرتا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کو میں نے ایک وقت تک مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ بس سیدھے ہونا چاہے تو ہو جاؤ، لیکن جب نہیں ہوتے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، تو ان کے ساتھ یہی ہونا ہے، ایک مہلت ان کو دی ہوئی ہے، نہیں ہوگی تو آخر موت تو ان کو آنے ہی آنی ہے، سزا تو ان کو ملنی ہے، اس سے تو پکڑ کے جا ہی نہیں سکتے یہ۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، دیکھو تو میرا پکڑ کیسی رہی ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے ڈھیل دی تھی، نہیں بات مانی، کیسے ان کے اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات بیان کر کے بتایا ہے کہ کیا ان کا انجام ہوا، یعنی کہ سمجھنے کے لیے نشانیاں کافی ہوتی ہیں، تم بھی اسی راستے پہ اگر چلے جا رہے ہو، ڈھٹائی دکھا رہے ہو، نہیں بات کو مان رہے، تو پکڑ تو آخر اتنا کی آئی جانی ہے، انسان کہاں تک بھاگے گا۔ اب میں افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات جو ہر اس شخص کے اوپر قائم ہے جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی اس کی کرتوت ہیں، ہر چیز کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ قائم اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ ذات اللہ کی ذات، وجعلوا للہ شرکاء، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرف طاقت ہے کہ وہ ہر ایک کے اوپر حاوی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا کے نہ واقع پھر معجزات مانگ رہے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو خدا بنا رکھا ہے۔ کل سموہم، کہو کہ نام لو ان سب کے جن کو تم نے بنا رکھا ہے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم وہ بات بتاتے ہو جن کو زمین پر کوئی بھی نہیں جانتا، ام بظاہر من القول، یا صرف تمہارا ظاہری قول ہے، منہ سے کہی ہوئی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یعنی کہ تم اللہ کی برابری والوں کو دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات جو کہ ہر ایک کے اوپر چھائی ہوئی ہے، جو بھی تم کرتوت کر رہے ہو اس کے باوجود تمہارے اوپر ہے، اور تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں مہلت دی ہوئی ہے بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن تم وہ بات کر رہے ہو جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ بات یہ ہے کہ کافروں کے جو اعمال ہیں، وہ ان کی جو تدبیریں ہیں، یہ مکر جو ہے وہ ان کے لیے مزین ہو گیا، ان کو وہ اچھا لگنے لگا کہ بس ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہماری موج اڑ رہی ہے، اور نہ ہم مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور ہم چھائے ہوئے ہیں، اصل کیا ہوا، وصدوا عن السبیل، وہ راستے سے وہ روک دیے گئے، اصل یعنی کہ جو سیدھا راستہ تھا اس پہ وہ نہیں آ رہے، اس سے ان کی روک لگ گئی ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے مکر کی وجہ سے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے کہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ اس کو مہر لگ جائے، پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی جب اللہ کی نشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کیا، پھر ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب جاؤ، تم نے جانے گمراہی کی طرف ہے، ہدایت تو تمہارے سامنے واضح ہے۔ ہدایت چھوڑ کے جب تم گمراہی میں چلے جاؤ گے تو پھر ہدایت دینے والا تو کوئی نہیں ملنے لگا، کیونکہ ہدایت تو آنی اللہ کی طرف سے ہی ہے، وہ تم نے ٹھکرا دی، اب جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ انجام کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی یہ عذاب ہے، سزا ہے ان کے لیے، بلا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو انتہائی سخت ہوگا، اس کا تو یعنی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہاں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ سے ان کو پھر بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہاں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، جن کو بھی تم نے طاقتور اور مشکل کشا سمجھ رکھا ہے اپنا، اللہ کی برابری تم نے دے رکھی ہے، وہاں کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ حقیقت یہی دنیا میں بتا رہا ہے کہ جس غلط فہمی میں ہم ہیں اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہاں پہ جو اس کے اندر مقدمہ ڈسکس ہوا ہے سائٹ کے اندر، یہ وہی جو ہے ان کے جو حصے معجزے کی جو کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ پھر ہم بات مانیں گے، اصل اسی کا جواب دیا گیا سارا کہ یہ معجزہ دکھا کے بات ماننا جو ہے یہ اللہ کا یہ مقصد ہی نہیں، اللہ کے طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے منہ مانگ کے بات کر کے اللہ نے منوانا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تو ویسے تم سب کو ہدایت پہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے جتنی نشانیاں دی ہوتی ہیں انہی نشانیوں سے بات سمجھنی ہوتی ہے، اسی سے ماننا ہوتا ہے، حق کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ جن حق کو قبول کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں زبردستی اس حقوق قبول کروانے کی، زبردستی اللہ نے کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں بھی یہاں پہ مہلت ملی ہوئی ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بہت سے مواقع اللہ نے دیے ہیں۔ ہم جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بیمانی شیطانیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ مہلت اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے، یہ بھی ایک دن آخر ختم ہو جانی ہے، تو ہمارا کام ہے اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھائیں، جو اللہ نے ہمیں نشانیاں دی ہوئی ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لے کے آئیں، صحیح اللہ سے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ رات کے آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو متقین سے وعدہ کی جاتی ہے، یعنی جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے، بچ بچا کے گزرنے والے، ان کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ نہریں بہنے کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ استعمال کیے ہیں۔ اب ہمارے ہاں اس چیز کو یعنی کہ وہ اہمیت ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پانی کی قلت نہیں ہے، وہاں پر موجود ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جس علاقے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ ریگستانی علاقہ تھا، وہاں پہ پانی کی ایک بوند جو ہے وہ لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اور وہاں پہ یہ نہروں کی بشارتیں کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے۔ وہاں ایسی ایسی جگہ تھی کہ مہینوں مہینوں سفر کر کے وہاں پہ پانی نہیں ملتا تھا، اونٹوں میں لوگ اپنے پانی کو اسٹور کر کے لے کے جاتے تھے، ریگستانی گرم علاقہ تھا، تو وہاں پہ پانی کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے۔ تو اس لیے خوشخبری ان کو بار بار سنائی جاتی تھی کہ ایسی جنتیں ہیں جہاں پہ پانی کی قلت نہیں ہوگی، کہیں پانی اور جگہ وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور چاروں طرف۔ اکلھا دائم وظلھا، اس کے میوے اور کے ہمیشہ کے رہنے والے سائے ہوں گے، یعنی کہ ایسی باغات ہوں گے وہاں پہ جنتیں، پانی بھی وافر مقدار ہوگا وہاں پہ موجود ہوگا، اور وہاں پہ کھانے پینے کے میوے اور سائے، یعنی کہ ان چیزوں کی وہاں پہ قلت تھی، نہ پہ سایہ ملتا تھا، ریگستانوں میں نہ کہیں درخت ہوتا تھا، نہ جلدی میوہ جات ملتے تھے، تو ان چیزوں کی وہاں خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہاں پہ تمہیں کھانے پینے کی چیزیں وافر ملیں گی، سائے ہوں گے، یہاں پہ ایسی دھوپ کی جلن نہیں ہوگی جس علاقوں میں تم رہتے ہو، پانی کی قلت وہاں پہ نہیں ہوگی، یہ چیز کے وعدے دیے جاتے تھے۔ اگر تل کا اقبال الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے، ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے جنہوں نے تقوی کے روش اختیار کی، بچا کے چلے اپنے آپ کو، جو قائد اللہ تعالیٰ نے جو بندھن یہاں پہ باندھے ہیں دنیا میں، ان بندھنوں کے اندر اپنے آپ کو رکھا، ان قیدوں کے اندر رکھا، اسے تجاوز نہیں کیا، ان کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ وہ اقبال کافرین النار، اور کافرین کا جو انجام ہے جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں سے، ان کا انجام آگ ہوگا۔
یعنی کہ دنیا میں بھی وہ گرم علاقوں میں رہتے تھے، آخرت میں بھی ان کو آگ کی وہی سنائی جائے گی کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہی ملے گی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو انکار کیا۔ اور میں کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ اس چیز سے خوش ہیں جو کہ تم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، اس میں سارے ہدایات دے دی، وہ اس کے اوپر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گائیڈ لائن دے دی یہاں پہ۔ وہ اندھوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا ہم نے جانا کہاں ہے، کسی راستے کا نہیں پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری گائیڈ لائن، پوری رہنمائی عطا کر دی ان کو کہ اس راستے پہ تم نے جانا ہے، یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہو، یہ ناکامی کا ہے، ہر چیز کھل کے واضح ہوگی۔ اب بھی ہمارے پاس ہر چیز کھل کے واضح ہے، جو لوگ بھی نافرمانیاں بےایمانیاں کرتے ہیں ان کے اوپر حکم واضح ہیں، یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو جس نے صحیح راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے تو خوشخبری کی بات ہے کہ اس کو پتہ چل گیا میں نے کہاں جانا تھا، جو حق کی تلاش میں تھا اس کو ملتا نہیں تھا۔ ہاں جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پابندیاں کہ اس کو روک دیا کہ ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا، وہ رکنا نہیں چاہتا۔ تو اب بھی جتنی بےمانی شیطانیاں دنیا میں ہوتی ہیں، کسی کا مال کھا گئے، کسی کو کم تول دیا اور کسی کے ساتھ بے ایمانی زیادتی کر دی، تو لوگوں کو پتہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں بتایا کہ کتاب جو نازل کر دی تمہاری طرف، اس پہ وہ لوگ خوش ہیں جو کہ صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، اور بہت سے جماعتیں، بہت سے ایسے گروہ ہیں جو اس کے بعد کے منکر ہیں، اپنی مرضی کی بات مانتے ہیں، اپنی مرضی کی نہیں مانتے، وہ اپنی مرضیوں پہ چلنا چاہتے ہیں، ان کو یہ رکاوٹیں جو ہیں وہ بری لگتی ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو جو صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ تو خوش ہوگا، اور جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر انکار کرے گا۔ کل کہہ دو ان سے کہ انما امرت ان اعبد اللہ، کہو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی غلامی کروں، یعنی جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں اس کی پابندی کروں، مجھے تو یہی حکم ہے۔ ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، کسی کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کروں کہ ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا کسی اور کا حکم آ گیا، تو اللہ کا حکم چھوڑ کے میں نے کسی اور کا حکم کو مان لیا تو سمجھو میں نے اس کے برابر کھڑا کر دیا، ایک ساتھ شرک کر دیا میں نے ایک طرح سے۔ الیہ ادعو الیہ مآب، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور مجھے خود بھی اسی کی طرف ہی جانا ہے، یعنی بالکل سیدھی سیدھی دو ٹوک بات اپنے نبی کے زبان سے کہلوائی اللہ نے کہ سیدھی بات کرو کہ مجھے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کی بات کروں، مجھے یہی حکم ہوا ہے، میں تمہیں بھی اسی طرف ہی بلا رہا ہوں، میں نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے، میرے تو یہ سیدھا سیدھا مقصد ہے، سیدھی سیدھی منزل ہے۔ اور وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے تمہارے سامنے ایک حکم، ایک واضح حکم، فیصلہ نازل کر دیا عربیہ، عربی کے اندر۔ یہاں خاص طور پہ عربی کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ عربی اور اجمی دو الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، کہ اجمی سے مراد وہ دوسرے لوگوں کو گونگا سمجھا کرتے کہ یہ لوگ گونگا، ان کو تو زبان آتی نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ عربی بڑا زبان دان سمجھا کرتے تھے کہ ہم ایک واضح زبان بولنے والے ہیں، اور باقی لوگ ہمارے مقابلے میں اجمی یا گونگے، ان کو تو کہ بات ہی کرنی نہیں آتی۔ تو اللہ نے اسی عربی کا ہی حوالہ دیا کہ جس زبان پہ تمہیں اعتماد ہے، اس پہ ناز ہے، اسی زبان میں تمہارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے کہ کل کو یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ نہیں تھا فیصلہ کیا آ گیا ہمارے لیے، تمہاری اپنی زبان میں جس پہ تمہیں ناز ہے، تمہیں فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ ایسا ہونا ہے، اگر تمہاری مرضی جو مرضی کرو۔ اگر فرمائے گا ولا ان اتبعت اهواءهم، اور اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، لیکن سنایا پوری امت کو جا رہا ہے کہ تم بھی اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، جو وہ چاہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو گے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی بات، تم کوئی غفلت میں نہیں ہو، بے علم نہیں ہو، جاہل نہیں ہو، بات پہنچ چکی تم تک، اب بھی اگر انہیں کے پیچھے چلو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، پھر اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست مددگار کو بچانے والا ہوگا، اور واق کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر کے بتا دیا کہ میرا جو کام تھا میں نے پورا کر دیا، تم تک ہدایت پہنچانی تھی پہنچا دی، بات تم پر واضح کرنی تھی کر دی، اب بھی اگر تم خواہشات کے پیچھے چلو گے تو سن لو کہ تمہیں اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پھر جو سزائیں اللہ نے سنائی ہیں اس سزا کے مستحق بنیں گے اگر ہم نے اللہ کی بات کو نہ مانا، ہم چاہے اپنی نسبت جی کے ساتھ مرضی جوڑ رہے ہوں، ہم چاہے نبی کی امتی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہے، عمل اللہ کے حکم سے خلاف ہے، تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے ہمیں احکامات پہنچا دیے ان احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 43 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔
اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے اور ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے، یعنی کہ جیسے عام انسان ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی انسان تھے۔ کفار کا یعنی کہ اعتراض تھا نا ایک قسم کا کہ یوں ہمارے جیسا آدمی ہم پر رسول بن کے آ گیا ہے، ایک طرح کا فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، یا آسمان سے اللہ نے کو فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا پیغمبر بنا کے، اس قسم کے اعتراضات وہ کیا کرتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا تھا بات کو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہی پیغمبر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا جو حیرانی ہے لوگوں کو، آپ سے پہلے ہی پیغمبر بھیجے گئے اور وہ بھی یعنی کہ انسان ہی تھے، ان کے بیوی بچے بھی تھے یہاں پہ دنیا میں جیسے ہوتے ہیں۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کے لائق نہیں تھا، یعنی کہ اللہ جنرل بات بتا رہا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر کے لائق یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر نشانی لا کے دکھا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ ہرٹ کیا کرتے تھے، بار بار فرمائش کرتے تھے کوئی نشانی لا کے دکھاؤ، کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا جب تک اذن نہیں ہو تو کوئی پیغمبر معجزہ نہیں لا کے دکھا سکتا۔ اللہ نے جنرل بات کی کہ جتنی پہلے پیغمبر آئے وہ بھی اس طرح بیوی بچوں والے تھے، اور کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ لا کے دکھا دے، کوئی نشانی لا کے دکھا دے۔ جنہوں نے بھی لا کے دکھائیں وہ اللہ نے خود ان کو عطا کی، جو کوئی اللہ نے کچھ عطا کیا کسی کو کچھ عطا کیا، ہر ایک کو ایک جیسا نہیں، کوئی فرمائشی معجزہ نہیں ہر ایک کو عطا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تو نے یہ معجزہ دیا مجھے بھی وہ والا معجزہ دے، کوئی اور فرمائش آئی تھی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سلمان علیہ السلام کے پاس لائے تھے معجزے کہ ہر چیز اللہ نے ان کے تابع کر دی تھی، کہ جنات ان کے تابع اور جناب پرندے بھی اور ہوائیں بھی ہر چیز ان کے تابع کر دی تھی، ایسا معجزہ اور کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ کی دین تھی جس کو اللہ نے دیا جس طرح سے وہ اس کو ملا۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اللہ کے رسول کے جو آخری پیغمبر سے جو فرمائشیں کی جا رہی تھیں اس کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ ان کے اختیار میں نہیں تھی، تم ان کو جو زور ڈال رہے ہو یہ اللہ کا اذن ہے، اللہ اپنے حکمت سے دیکھتا ہے کہاں پہ کس معجزے کی ضرورت ہے، کس نشانی کی ضرورت ہے، تمہیں جن چیزوں نشانی کی ضرورت ہے وہ اللہ نے دے دی، یعنی کہ جنہوں نے ایمان لے کے آنا تھا وہ انہیں چیزوں کو دیکھ کے ایمان لائے جو تم بھی دیکھ رہے ہو، تم نے نہیں ایمان لانا تو یہ خام خواہ کی جو ہے بہانے بازیاں، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ ہمارا لکل اجل کتاب، اور ہر دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ نازل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو ہے وہ ہر دور میں نازل کی، جب بھی پیغمبر جاتا ہے اپنے پیچھے کتاب چھوڑ کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی صحیفے کی شکل میں ہو جائے کتاب کی شکل میں ہو، لیکن جب اس کتاب کو پھر مسخ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ کسی کے لیے نہیں لیا تھا، کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج کر دیتے تھے، لوگ تحریف کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیج دیتا تھا، پھر وہ کتاب آ جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لکل اجل، ہر دور میں کتاب رہی ہے، یہ آخری کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کیونکہ اس کے بعد نبی نہیں آنا تھا، تو کتاب کا محفوظ ہونا ضروری تھا، کیونکہ کتاب جب محفوظ نہیں رہتی تھی تو نبی آ جاتا تھا آگے، جب نبی کا سلسلہ بند کر دیا تو کتاب کو محفوظ کر دیا تاکہ وہ بھی اس کی تعلیمات خراب ہی نہ ہوں۔ تو فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے، یعنی کہ پہلے کتابوں کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت نہیں کی تو وہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی رہی، اس کی اللہ نے حفاظت کی تو یہ ثابت رہی، اب تک ثابت ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ وعنده الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے، کتابوں کی ماں جو یہاں سے یعنی کہ سارے احکامات آ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس ہی ہے، ہمارے پاس قرآن آیا ہے اس کی بھی اثر لوح محفوظ میں اصل موجود ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احکام ہمیں نازل کر کے دیے، تو اسی طرح ہر دور میں اللہ کی کتاب وہی تھی، اسی میں سے کتاب احکامات آتے رہتے تھے، لیکن یہاں دنیا میں آنے کے بعد ان کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی، وہ پھر مسخ ہو جاتے تھے، یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیو کر دیا ہمیشہ کے لیے قرآن پہ آ کر، تو اللہ کہہ رہا ہے الکتاب اسی کے پاس ہے، اصل احکام وہیں سے آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، ہمیشہ سے وہیں سے آتے رہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اب جو کچھ ہم سے وعدہ ان کو دے رہے ہیں اگر ہم ان کو دکھا دیں ابھی، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو وفات دے دیں کہ آپ کو اپنے پاس ہم بلا لیں، آپ کی مدت پوری کر دیں، تب بھی دونوں صورتوں میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو آپ کی ذمہ داری ہے بات کو پہنچانا ہے اور ہماری ذمہ داری پھر حساب لینا ہے، یعنی کہ جو آپ سے فرمائش کر رہے ہیں معجزات کی، اگر یہ ہم دکھا بھی دیں آپ کی زندگی میں ان کو جو وعدہ کی جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہو جائے بس جو ہونا ہے، تو اگر ابھی بھی کر کے دکھا دیں یا آپ کی مدت پوری کر کے جتنا آپ کو لمٹ مہلت دی ہوئی ہے وہ پوری کر کے، آپ کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچا دینا ہے، بس آپ کی ذمہ داری اتنی سی ہے کہ بات ان کو پہنچا دو، باقی اس کے بعد حساب لینا ہماری ذمہ داری بھی، ہم حساب لیں گے، ہاں جی بتاؤ کیا بات تم تک پہنچی تھی، کیا تم سمجھے تھے اور کیا عمل کیا، وہ ہمارا کام ہے۔ آگے فرمایا کہ اولم یرو ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا تم دیکھتے نہیں اس چیز کو کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اب یہ ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ زمین جو ہے اپنے کنارے سے گھٹتی جا رہی ہے، اور کیسے گھٹ رہی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، ہو سکتا ہے پانی بڑھتا چلا جا رہا ہو، زمین گھٹتی چلی جا رہی ہو، کوئی تبدیلیاں ایسی آ رہی ہوں،
جو آج نہیں تو کل سائنسدانوں کو پتہ لگ جائیں کہ واقعی زمین گھٹ رہی ہے، اور اس میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ انسان کا جو دائرہ کار جو وہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ جب تنگ ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے زمین تنگ ہو رہی ہے، انسان کا دائرہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گھٹتا جا رہا ہے۔ انسان کو آزادی ملی ہوئی تھی کہ جاؤ جو مرضی کرتے پھرو، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آخر ختم ہو رہی ہے، انسان کی زندگی بھی اس طریقے سے ختم ہو رہی ہے، تو مہلت تنگ سے تنگ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، آخر کار ایک دن مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو پوری زمین کا جنرل اعلان نے یہ رول بیان کر دیا کہ زمین اپنے اطراف سے گھٹتی جا رہی ہے، جتنی بھی سب کی مہلتیں آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف سب چلے جا رہے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی تعاقب کرنے والا، کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ سریع الحساب، اور بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ جو مہلت انہیں دی ہے یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور جلدی پھر اس کے بعد ہمارا حساب شروع ہو جائے گا، پھر کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ مہلت جو ہے بس یہی ٹائم ہے ہمارے پاس جو بھی ہے۔ وقت مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی بڑی چالیں چلتے رہے، بڑے بہانیاں بازی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ اصل کامل ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ٹکنے والا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر جان کیا کمائی کر رہی، کیا جوڑ رہی ہے اپنے آخرت کے لیے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، یقیناً کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر آخر جو وہ کس کا ہے، وہ بھی ان کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے گی عنقریب۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر جو لوگ جو انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ آپ ہرگز پیغمبر نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کی پیغمبری کا انکار کریں کہ آپ کو اللہ نے کوئی پیغام دے کے نہیں بھیجا۔ کل کہہ دو کہ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو کہ میرے تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، یعنی تم انکار کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم مان نہیں رہے ہو اس کو، تو اس بات کے اوپر اللہ کی گواہی پھر کافی ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں کہ نہیں بھیجا گیا۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ بھی جانتا ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے، جس کو کتاب کا علم ہے، یعنی جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب سے واقف ہے، اس کے احکامات اس نے دیکھے ہیں، وہ بھی خوب جانتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے پہچانتے ہیں حق کو یا اپنے پیغمبر کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کے کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ اور کوئی جانے نہ جانے، اللہ جب جانتا ہے اس کی گواہی موجود ہے کہ ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہی ہوں، تمہارے انکار کرنے کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو بس وہ میرے ساتھ ہے، اسی گواہی میرے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ رات جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو رہی ہے، تو بہر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہیں ہمیں ان کو صحیح سمجھ کر اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہلت ہمارے پاس اللہ نے دی ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس مہلت سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔